ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، بس لوگ راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں۔ ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی، مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے۔ ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش، مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے۔ وہ جنت کا بھی مالک ہے، اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر گناہوں والی زندگی ہے، حرام روزی ہے، رب کو ناراض کر رہے ہو، جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا، کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی؟ پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی؟ پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا، پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو بھی سننے کو ملے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے، قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائے، قبر میں جائیں تو آگ آ جائے۔ اے نرم بستروں پر سونے والوں، اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں، دنیا تو کر لی اچھی، اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے، زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، سب نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، میں اس پہ ظن کرتا ہوں اور کئی بار سنی بھی ہوگی۔ اس میں ایک آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا کارڈ ہے کہ میں وی آئی پی لائن سے گزر جاتا ہوں، ایئرپورٹ پہ میرے پاس فلاں لاؤنج کی کی ہے، میں جاتا ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتا، وی آئی پی لائن سے نکلتا ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن بھی دو لائنیں لگیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت آدم عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 الگ کر دو۔ 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور ایک بندہ ان 1000 میں سے نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ساری دنیا میں وی آئی پی لائن میں کھڑا رہا، اور اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا؟ نمازیں قضا کرنے والا کیوں نہیں سوچتا؟ حرام روزی کمانے والا کیوں نہیں سوچتا؟ بس بینک بیلنس بڑھ جائے، عزت ملے دنیا میں، وہ کیوں نہیں سوچتا؟ اگر قیامت میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا کوئی سورس کام نہیں آئے گی، بلکہ کتابوں میں لکھا کہ اس دن باپ گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور کوئی بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا۔ امام ایسا امام بھی ہوگا جو جناب مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ ایسا مبلغ ایسا وائز بھی ہوگا جو گناہ گاروں کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک ہونے والا نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا۔ لوگ کہیں گے حضرت آپ کا بیان سن کر تو ہم نیک بن گئے، ہم نے توبہ کر لی، آپ مجرموں کی لائن میں کیسے؟ کیونکہ اس دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا۔ وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی بات کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہارے سامنے تو نیک نظر آتا تھا، میں اکیلے میں بڑا گناہگار تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر یہ آیت سن لو، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے گا۔ اس عزت کا کیا کرنا ہے یار؟ جدھر جاؤ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر جاؤ لوگ پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ادھر تو جس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا نا
इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था दुनिया में, ये देखो इसका हाल ये है, किधर जाएंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए बड़ी प्यारी दुआ की है कि उस दिन खुल जाएगा सब कुछ ना। अल्लाह से दुआ करते हैं, या इलाही नाम-ए आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो। या नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजारू लाए, चश्मे गिरियाने शफीए मुर्तजा का साथ हो। फंस गए प्यारे इस्लामी भाई, यकीन करें गुनाहों के दलदल में हम फंसते जा रहे। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इतने उलझे हुए मामलात है, सिरा किधर से मिले, कैसे नेकियों के रास्ते पे चल पड़ूं, कैसे अल्लाह को राजी करूं, इतने गलत काम है, इतनी चीजें हैं। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं अल्लाह की राह की तरफ, राह खुदा की बहुत सारी मंजिलें हैं। मकाम वरा, मकाम ज़ुहद, मकाम फ़क्र, मकाम सब्र, तवक्कुल, रिज़ा। कहते हैं इन तमाम सारी मंजिलों का जो सिरा है ना, पहला कदम जो है वो तौबा है। अगर आप वाकई अल्लाह की राह की तरफ चलना चाहते हो ना कि बस यार मैं किसी तरह तो अल्लाह की तरफ चल पड़ूं, तो पहला कदम जो है ना वो तौबा है। आप तौबा करें, अल्लाह करीम रास्ता खोल देगा, फिर नेकियां करना आसान होंगी, फिर इंसान करीब होता चला जाएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन पहला कदम तौबा है। और तौबा करने वाले मोमिन की मिसाल क्या है, सुनो। एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक बहुत खूबसूरत हसीन और जमील परिंदा वहां आया और आपके सामने जमीन पर लौट-पोट होने लगा। उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाली उतर गई। अब वो सुर्ख, गंजा और इंतहाई बदसूरत नजर आने लगा। इसके बाद वो बहते पानी में गया, उसके बाद वो कीचड़ में गया, तो कीचड़ में लौट-पोट हुआ तो और बदसूरत हो गया। पहले बाल उतर गए, अब जिस्म भी गंदा हो गया। उसके बाद वो बहते पानी में गया, वहां नहाया तो पहले जैसा हुस्न लौट आया, जिस्म से कीचड़ भी उतर गया, खाल भी नहीं आ गई, पहले जैसा हो गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया अपने हवारियों से कि ये परिंदा तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर भेजा गया है, ये मोमिन की मिसाल है। मोमिन बंदा जब गुनाह करता है ना, अपने आप को बदसूरत और गंदा कर लेता है, फिर जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की सियाही उससे दूर हो जाती है और वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें प्यारे इस्लाम, हमने क्या किया अपने साथ, कभी तसव्वुर तो करना मैं दुनिया में किस लिए आया था, मेरे दिन रात किन कामों में गुजर रहे हैं। मेरी आंखें तो अल्लाह ने कुरान देखने को दी थी, कुरान पढ़ने को दी थी, इन आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे ज़बान जिक्रुल्लाह करने के लिए दी थी, मैं इससे क्या बोल रहा हूँ। मेरे कान तिलावत और नात और नेक बातें सुनने के लिए थे, मैं सुन क्या रहा हूँ। दिन आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींच लिया जाएगा, मुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो फिर मैं क्या कर सकूं, फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आपको पता है अब बंदे के पास अल्लाह करीम के दो राज हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह पाक के दो राज होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदे की तरफ इल्हाम फरमाता है। नंबर एक, जब अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पाक और साफ सुथरा निकाल दिया है और जिंदगी देकर तुझे इस पर अमीन बना दिया। अब मैं देखूंगा कि तू अमानत की जिम्मेदारी कैसे निभाता है। और जब उसकी रूह निकलती है ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी अमानत के साथ क्या सलूक किया। अगर तूने उसकी हिफाजत की, वादे पर कायम रहा और इस वादे को कायम करके मुझसे मुलाकात करेगा, तो मैं भी अपना कॉल पूरा करूंगा। और अगर तूने इसे जाया कर दिया तो मैं भी पकड़ फरमाऊंगा।
یہ جان جو ہے نا، یہ سانسیں، یہ امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ بڑی قیمتی چیز رکھوائے، کوئی ہیرا رکھوا دے، کوئی قیمتی 15 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کی چیز رکھوائے کہ ذرا سنبھالو، اور آپ سے وہ کھو جائے، ڈبل ٹینشن، اتنی قیمتی چیز میں نے کھو دی، اور اب جس نے امانت رکھوائی تھی وہ میرا کیا حال کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سانسیں گناہوں میں، ہمارے دن گناہوں میں، راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ ایک تو ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ خدا را اس زندگی کی ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، گناہ مت کیجئے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے نبی پاک کے فرامین ہے کہ سنے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کریم مولا ہے تو پھر میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ آقا فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہو گئی نا غلطی، مان لے، اے اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، بندہ ہوں نا تیرا، کمزور ہو، اے اللہ ہو گئے گناہ، میں پھنس گیا مالک، مگر اب توبہ کرتا ہوں، اے کریم تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا پیارا، وہ بڑا کرم کرنے والا مولا ہے، مگر ہم توبہ تو کریں نا۔ یاد رکھیں ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، ہم تو انسان ہیں نا، ہم جیسے عام انسانوں سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ نمبر 2 شیاطین، یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا انسان، یہ خطا بھی ہوتی ہے ان سے، اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں۔ اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں، گناہ پر اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، یہ انسان کی علامت ہے۔ گناہ ہو گیا نا، آج آ گئے ہیں جمعرات کو اجتماع میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریم کے در پر بیٹھے ہیں، شعبان کا مہینہ جاری ہے، برکتوں والا مہینہ جاری ہے، بس اب توبہ کرنی ہے، اب رب کو راضی کرنا ہے، اب گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم نے اپنا سمجھ لو آج ٹارگٹ بنانا ہے۔ اور سنو، جب بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ کیسا کریم ہے۔ دنیا میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے، ہم کسی کا جرم کر لیں، کسی کی خطا کر لیں، کسی کو ناراض کر دیں، اور اب اس سے معافی مانگے، وہ کہتا ہے چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا، آئندہ مت کرنا۔ اتنا ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی کوئی کر دے تو کر دے، ورنہ لوگ سزا دیتے ہیں۔ مگر میرا کریم مولا ایسا ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرے، اسی کے گناہ کرے، اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے، اور اس کے بعد ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے۔ وہ کریم کیسا ہے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سنو، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ندامت والی بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ولایت میں بھی بہت بڑا درجہ صدیقین کا درجہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اسرائیلی شخص تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا بے قرار ہوا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، یہ میں نے کیا کر دیا، میرا کسی طرح گناہ معاف ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے، بے قرار ہے۔ سنو کتابوں میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری، اس کی شرمساری، اس کی ندامت ایسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ولایت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ گناہ کیا تھا، خطا کی تھی، مگر توبہ کی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم توبہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرا رب چاہتا ہے، یقین جانے میرا رب چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے، ورنہ میرا مالک تو کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کریں اور میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نامور لوگ کانپیں گے، کیونکہ انصاف کی ہم متحمل نہیں، ہم تو فضل اور رحمت کے سوالی ہیں نا۔ عدل کرے تے
تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے وہ کالے. میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو کیسے بخشتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. بہت بلند مرتبہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے, پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے, بس معافی مانگتا رہے. خطا ہو جائے تو ڈٹے نہ. ارے شرم تو کرو کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, شرم تو کرو میرے منہ سے جھوٹ کیسے نکل گیا, اللہ سے معافی تو مانگو. مگر ادھر حال یہ ہے کہ صبح فجر قضا ہوتی ہے, ماتھے پہ بل نہیں ہے. دوپہر کو ظہر قضا ہو گئی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھا, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کاروبار کرنے گیا, حرام کمایا, کوئی شرم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جری ہونا, بے خوف ہو جانا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خطا ہو گئی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ہو گئی معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, مولا معاف کر دے. خدا کی قسم یہ جو معافی مانگنے والا ہے نا, یہ شرمندہ ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے, گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں اسے معاف کر دیتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی. ہائے ہائے, کون ہے ایسا کریم؟ ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, 2 بار نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, 3-4 بار بات نہ مانے ہم تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. وہ کریم کیسا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت میں اور آپ کدھر بیٹھے ہیں, کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سوچو تو صحیح, کتنے گناہ ہیں, کتنی خطائیں ہیں, کتنے جرم ہیں. ارے اتنے بڑے مجرم کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے؟ آپ اور میں کبھی کسی کو گھر نہ بلائیں جو ہماری بات نہ مانے, مگر وہ کریم مولا ہے, اس نے اپنے گھر میں بلایا ہے, بار بار بلاتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, مگر ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اور میں صحیح بتاؤں توبہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے, بس ایک سچے دل سے کنیکشن ریکوائرڈ ہے. ایک سچے دل سے پکار چاہیے کہ بس مولا اب نہیں کروں گا. پرابلم پتہ ہے کہ ہم گالوں پہ چپت مار لیتے, توبہ 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 استغفر اللہ. یہ توبہ یہ نہیں ہے. یقیناً توبہ کے الفاظ دہرانے چاہیے, مگر دل میں علماء نے توبہ کے 3 سٹیپس بیان کیے. پہلے تو شرم تو آئے, گلٹی تو فیل کرے کہ یار غلط کیا, میں نہیں کرنا چاہیے, شرمندہ ہو جائے. دوسرے نمبر پر اب اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. اور تیسرے نمبر پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. پھر انسان ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے, لیکن توبہ کے وقت یہ 3 سٹیپس پورے ہونے چاہیے, اور یہ سیکنڈوں میں ہو سکتے ہیں. وہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے. ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور تھا. آپ نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شراب کی بوتل تھی. آپ نے اس کو روک لیا, بتاؤ کیا ہے اس میں؟ شراب کی بوتل چھپا کے جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے آ گئے, آپ کا جلال, آپ کی ہیبت, اور اس کو پتا تھا کہ اب یہ شراب کی بوتل انہوں نے دیکھ لی تو پھر تو میں گیا. ہاتھ میں شراب کی بوتل, حضرت عمر سامنے. آپ نے کہا دکھاؤ اس میں کیا ہے. کہ حضور سرکہ ہے. اس نے اس وقت جھوٹ بولا, شراب تھی. کیا کہا؟ سرکہ ہے. آپ نے کہا دکھاؤ بوتل. کتنی دیر لگی ہوگی ذرا کانورسیشن میں وقت سوچو, سیکنڈز. اس بندے نے پتہ ہے سیکنڈز میں کام کیا کیا؟ اس نے دل میں اللہ کو پکارا, یا اللہ آج عمر سے بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے. یا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, بس آج بچا لے. مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ ڈرتے ڈرتے بوتل آگے بڑھاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے, وہ شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. رب نے اس کے گناہ چھپا لیے, رب نے بچا لیا اس کو, رب نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ایسا ہے میرا مالک, وہ نہیں چاہتا ہم ذلیل ہوں, وہ نہیں چاہتا ہم رسوا ہوں. ہم کرتے لوگوں, یعنی وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرتا ہے,
دنیا والوں کو نہیں پتا ہوتا مگر وہ بدبخت خود دوستوں کو آ کر بتاتا ہے میں نے رات میں وہ حرام کام کیا. وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے میں نے یہ گندا کام کیا, تم بھی کرو. رب نہیں چاہتا مگر ہم اپنے گناہوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں. کیسا کریم ہے میرا مولا. حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے نا. توبہ کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے, کوئی بڑا اجتماع نہیں, ایک لنک چاہیے, ایک کنیکشن چاہیے. حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی, شہر والوں کو جمع کیا, کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. اب دعا ہو رہی ہے, 70,000 کا مجمع ہے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی بادل نہیں آ رہا, کوئی بارش نہیں ہو رہی. کہ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے خطائیں کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے اندر موجود ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس کو تلاش کروں گا, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک. فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, وہ نکل جائے ہمارے مجمع سے. کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی تو پہچان تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور اٹھ جائے, کوئی نہیں اٹھا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے نے پتہ ہی کیا کام کیا, اس نے دل میں اب اللہ کو پکارا, اللہ آج معاف کر دے, اللہ آج پورے شہر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, اب خطا نہیں کروں گا, میرے مولا آج معاف کر دے, ذلیل ہو جاؤں گا. وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. ہماری ماں کب چاہتی تھی ہم ذلیل ہوں, وہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو نے کہا تیرا نافرمان موجود ہے, تو نے کہا تیرا خطا کار موجود ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اے اللہ کھڑا ہو کے کوئی نہیں گیا, بارش کیسے شروع ہو گئی. اے موسیٰ اس بندے نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے, میرے اس نافرمان نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب تو ملا دے, تیرا محبوب کون ہے, تیرا پیارا بندہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی. سنو کیسا کریم مولا ہے میرا رحمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا, اب تو میرا دوست ہو گیا, تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا ہے میرا مالک. پنجابی شاعر کہتے نا ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے. میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو ہماری کوئی بڑی غلطی مل جائے گھر سے نکال دیتے, ڈانٹتے, مارتے. ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب دن آ گئے, اب وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو. آپ کہتے ہیں میں قریب گیا, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا. اس نے گناہ کی تفصیل بتائی, کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا, اتنا بڑا گناہ کیا, اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو. اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا, پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں.
اب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے.